بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم سے جڑے رہیے اور باخبر رہیے، کیونکہ اس پلیٹ فارم کا مقصد یہی ہے لوگوں کو باخبر رکھنا اور حقائق پر مبنی معلومات فراہم کرتے ہوئے باخبر رکھنا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ ہے کہ کیا اب پھر ملک میں ایک نئی وکلا تحریک جنم لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ اس میں پی ٹی آئی کا کردار کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ براہ راست آمنے سامنے آ چکے، اب معاملہ اختیارات کی جنگ تک چلا گیا، یہاں تک پیچیدہ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اختیارات آئین کس ادارے کو کتنے اختیارات دیتا ہے۔ عدلیہ کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ عدالت عظمیٰ پاکستان کی ججز کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ کتنا اہم ہے۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی غلطی کرنے والی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور غلطی کون سی سب سے بڑی؟ کہ انہوں نے بڑے آرام سے شیخ رشید جیسے، میرا خیال ہے اب انہیں ایسا چاہیے کہ شیخ رشید کو بٹھائیں اور سارے پی ٹی آئی والے ان کے ارد گرد بیٹھیں، خان صاحب سمیت، اور ان کو پوجیں باقاعدہ، ان کی اتنی عزت افزائی کریں کہ آپ نے ہمیں یہ جو استعفے دلوائے، جو یہ فیصلہ کروایا، وہ کیا کمال فیصلہ کروایا۔ آج اگر اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی پریسنس ہوتی تو اس حکومت کے لیے شاید عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد 2 ماہ بھی نکالنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بات 100% ٹروتھ ہے۔ کیوں ٹروتھ ہے؟ کہ حالات 2 ماہ میں ہی اتنے خراب ہو گئے تھے کہ لوگوں کا اس حکومت سے دل بھر گیا اور چاہتے تھے، ان کو کئی ایسے ساتھی مل جانے تھے جنہوں نے حکومت کا پلڑا چھوڑ کے ان کی طرف آ جانا تھا، اور پھر وہیں سے دوبارہ سے حکومت شروع کی جا سکتی تھی خان صاحب کی، جہاں سے وہ ڈراپ ہوئی تھی۔ لیکن انہیں چاہیے خراج تحسین پیش کریں شیخ رشید اینڈ گروپ کو، جنہوں نے انہیں اس رستے پر ڈالا کہ جناب نہیں، ریزائن کے بغیر کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ آئین فلاں ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ سامنے کتنے گھاک لوگ ہیں، کتنے میچور لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ اور وہی ہوا، پہلے قومی اسمبلی گوائی، پھر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی گوائی، اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ اب بالکل تن تنہا کھڑے ہیں۔ تن تنہا سے مراد ایک سائٹ پر کھڑے ہیں، اسمبلیوں کے اندر کوئی پریسنس ہے نہیں۔ پنجاب حکومت ایسے ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی سب سے بڑی مخالف حکومت ہے، حالانکہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور مرکز کو پوری سپورٹ جو آج سے 2 ماہ پہلے نہیں مل رہی تھی، اب وہ مل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن شدید پریشر میں ہے، وہ بھی اپنا کام پراپرلی نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ساری صورتحال بنتے بناتے ساری مشکلات جو بنی، وہ کس کے لیے بنی؟ وہ عمران خان کے لیے بنی، ان کے ساتھیوں کے لیے بنی۔ کیسز بنے، ایسے کیسز کہ جن کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ورکرز کے گھروں پہ اٹیک ہوئے، کارکنوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، حسام نیازی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے پہلے سواتی صاحب، یہ ساری مثالیں سامنے۔ تو یہ ساری مشکلات اس غلط فیصلے کا نتیجہ ہے۔ اسمبلی میں موجود ہوتے، آج جو اصلاحات لائی جا رہی تھی، آج جو قانون بنایا جا رہا تھا، آج جس قانون کے اوپر ورک ہو رہا ہوتا، آج وہاں موجود ہوتے، پتہ ہوتا کہ ہاں جی اپوزیشن ہے، کہ شکل میں ہے، حکومت کو سمجھ آ جاتی کہ اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہونے والا، کہ آپ نے لوگوں کی زندگی تو اجیرن بنا دی، مہنگائی آسمان پہ ہے، کسی چیز کی قیمت کو کسی پھل والے کے پاس رک جائیں، کسی سبزی والے کے پاس رک جائیں، دل چاہے تو آپ کا قیمت سن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت اپنا پوری چال چل رہی ہے۔ ایک شخص لندن میں بیٹھا ہے، پاکستان میں سزا سنائی گئی، لندن میں بیٹھا ہے اور پوری گیم کر رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے پاس پورٹر بھی ہیں، پاکستان کے اندر اس کی پالیسی کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وکلا، اب بھی دیکھیں، اب حال ہی میں وکلا کے الیکشنز ہوئے، عمران خان کے حمایت یافتہ لوگ کامیاب ہوئے۔ آج بھی شاہمود قریشی نے ایک پورے گروپ کے ساتھ، جس کے اندر کچھ سابقہ ججز بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، بار کونسلز کے لوگ بھی ہیں، سب لوگ شامل تھے۔ تو عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کروائی، وکلا کنونشن بھی ہوا،
بابر اعوان صاحب نے بڑا پرجوش خطاب بھی کیا، دوسرے لوگوں نے بھی کیا، اور کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایک طرف اسمبلی کے اندر حکومت یہ رول کر رہی ہے، اس وقت جب یہ وکلا کنونشن ہو رہا تھا، دوسری طرف اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کیا جا رہا تھا، شک وائز پاس کیا جا رہا، مخالفت تو تھی نہیں، ہر بندہ تو حمایت کے اندر، تو اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہی میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی کی پرویز الہی جیسے سیاستدان نے تو انہیں بہت مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو، اس کی لائلٹی پہ شک کیا گیا کہ یہ حکومت بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک تھے، وہ غلط نہیں تھے۔ اگر آج سی ایم پنجاب ہوتے تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ اس طرح سے وفاق کھلم کھلا یہ کاروائیاں نہ کر سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اتنی آزادی سے موو کرنا۔ الیکشن سے خوفزدہ لوگ، کیونکہ مقبولیت ان کے پاس نہیں رہی، اپنی ورتھ یہ کھو چکے ہیں۔ لاہور جس کو اپنا گڑھ کہتے تھے، اب وہ ان کا تقریباً گڑھا بن چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سب کچھ اب وکلا تحریک چلاتے ہیں۔ کیا وکلا کی تحریک کے اندر وہ جان ہوگی جو ہم نے کبھی پرویز مشرف کے خلاف دیکھی، جس نے آئین کو وائلیٹ کیا؟ کیا اب وکلا اگر سٹینڈ کرتے ہیں، اعتزاز احسن، دوسرے لوگ، بیرسٹر احمد خان ہے، بابر اعوان ہے، یہ سارے لوگ، کیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ وکلا کو اس طرح سے لیڈ کر سکیں جیسے اس وقت کیا گیا پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف، جس نے ایمرجنسی کیا، ایمرجنسی پلس نافذ کر دی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا اور پورا کنٹرول بھی تھا، جو اپنی یونیفارم کے اوپر فخر بھی کرتا تھا، سب کچھ تھا، طاقتور ترین شخص تھا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اب پریشر کے لیے عمران خان نو ڈاؤٹ مقبول ترین رہنما ہے، 7 لوگ موجود ہیں، لیکن حیثیت کیا ہے؟ وہ پریشر گروپ کی ہے۔ پریشر گروپ کس طرح کا؟ ریلی نکال لیں، جلسہ کر لیں، احتجاج کر لیں، دھرنا دے لیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے مشکلات بھی بنا رہے ہیں۔ اب یہ پریشر گروپ کیا اس طرح سے استعمال کر سکے گا وکلا کو؟ کیا وکلا اس طرح سے جان نثاری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی جو ساری صورتحال ملک میں ڈیولپ ہو چکی، وہ بہت ساری ڈیمانڈز رکھتی سامنے، وہ بہت ساری اس کی کے اندر بہت سارے اقدامات ہیں جو ہونے والے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وکلا دوبارہ سے جمع ہو سکتے ہیں، چونکہ اس وقت وکلا کو سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ اب سیاسی جماعتیں ڈیوائیڈڈ ہیں، اب 14 جماعتیں ایک سائڈ پہ ہیں، ان میں سے بہت بڑی جماعت جو نون لیگ، نواز شریف جب ماڈل ٹاؤن سے نکلے تو شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کتنی جلدی ایک بڑا کراؤڈ بن جائے گا، اور وہی ہوا۔ ماڈل ٹاؤن سے کلمہ چوک پہنچنے تک وہ ایک بہت بڑا مجمع بن چکا تھا، گوجرانوالا بعد میں پہنچے اور ریسٹور کرنا پڑا۔ تو اب صورتحال کیا بنتی ہے، اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ آنے والے دن انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور پاکستان کی اس سیاست کے اوپر بھی بڑے نمایاں اثرات مرتب ہوں گے۔